اشتر انمول کے ساتھ ہاسپٹل کے باہر بنے بینچوں پہ آ کے بیٹھا اور انمول کو پانی کی بوتل کھول کر دی۔ انمول بہت غور سے اشتر کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پہ سکون اور اطمینان رقم تھا۔ اس نے تھوڑا سا پانی پی کر بوتل اشتر کی طرف کی۔ آپ بھی پی لیں اشتر۔ انمول کے کہنے پر اشتر نے بوتل لے کر منہ سے لگائی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور وہ لوگ ہاسپٹل میں ہی تھے۔ ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ اشتر کچھ سوچ کے پوچھ بیٹھا۔ کیوں؟ انمول نے اپنے ہاتھ اشتر کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہی کہ اتنے برسوں بعد میری ماں میرے سامنے معافی مانگ رہی تھی، اسے سینے سے لگا کر اپنے پاس ہی رکھ لیتا۔ اس نے نظریں سامنے ہاسپٹل کے داخلی دروازے پہ گار دیں، جہاں سے کئی لوگ آ جا رہے تھے۔ نہیں اشتر، میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے تو وہ آپ کی مرضی۔ انمول نے سر اشتر کے کندھے سے ٹکا دیا۔ اسے شدید تھکن ہو رہی تھی۔ میرے دل میں گنجائش ہی نہیں رہی۔ شاید ان لوگوں کی طرف سے میرا دل پتھر ہو گیا ہے۔ اشتر دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اشتر، اس سب میں آپ کا کوئی قصور تھوڑی ہے۔ جس سے آپ مطمئن ہوں وہی کریں۔ انمول نے اشتر کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ ہونے کی یقین دہانی کروائی تو وہ مسکرا دیا۔ لو یو۔ اشتر نے اس کے بالوں میں بوسہ دیا۔ لو یو ٹو۔ انمول ہنستی بولی۔ تبھی ان کی نظر سامنے پڑی، جہاں سے وہ تینوں شکستہ قدموں سے واپس جا رہے تھے، اور وہیں سے اعجاز، تالیہ اور معیز داخل ہوئے تھے۔ انمول نے سر اشتر کے کندھے سے ہٹایا۔ اشتر بھی سیدھا ہوا۔ وہ لوگ جلدی سے اندر آئے اور ریسیپشن کی طرف بھاگے۔ انمول اور اشتر بھی اٹھ کے اندر آئے۔ تالیہ اور اعجاز ایمرجنسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اعجاز صاحب! اشتر کی پکار پہ وہ پلٹے، ساتھ ہی معیز اور تالیہ بھی۔ انمول اور اشتر کو دونوں کو دیکھ کے جھٹکا لگا۔ انتہائی کمزور اور ضعیف لگ رہے تھے تینوں۔ تالیہ کے چہرے پہ تو جڑیاں پڑ گئی تھیں۔ انمول کو اشتر کے ہمراہ صحیح سلامت دیکھ کے تینوں چونکے۔ تم نے کیوں بلایا ہمیں یہاں؟ اعجاز نے انمول سے نظریں چراتے ہوئے اشتر سے پوچھا۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں بتاتا ہوں، وہ ہمدردی سے پیش آیا۔ نہیں، جلد از جلد ہمیں بتاؤ۔ تالیہ کا دل گھبرا رہا تھا۔ دونوں سوچتے رہے کہ انہیں کیسے بتائیں کہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ تائی جان آپ بیٹھیں۔ انمول سب بلا کر ان کے قریب ہوتی ان کا ہاتھ پکڑتی بولی۔ وہ بینچ پہ بیٹھی، ساتھ اعجاز بھی۔ معیز سر جھکائے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گے؟ اعجاز کی گھبراہٹ عروج پہ پہنچی۔ وہ ہماری گاڑی سے آپ کی بیٹی ماریہ ٹکرا گئی، اسے ہی یہاں لائے ہیں۔ وہ بہت بری حالت میں ہمیں ملی ہے۔ اشتر نے پیشانی مسلتے بتایا۔ کیا ماریہ مل گئی؟ تالیاں چلاتی ہوئی کھڑی ہوئیں۔ وہی اعجاز اور معیز سن کر دنگ رہ گئے۔ ماریہ میری بیٹی؟ اعجاز نے سر ہلاتے پوچھا۔ جی تایا جان، ماریہ ہی ہے، انمول نے کہا۔ کہاں سے ملی؟ ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے سے، معیز تڑپ کے بولا۔ اچانک ہماری گاڑی کے سامنے آ گئی یا شاید کسی نے اسے پھینکا۔ وہ برہنہ حالت میں تھی، انمول نے بہت ہمت کرتے بتایا۔ تالیہ کا ہاتھ دل پہ گیا اور معیز اعجاز کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ تالیہ چکرا گئی۔ معیز نے آگے بڑھ کر سنبھالا۔ انمول اور اشتر کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں جبھی پولیس وہاں پہنچی۔ ارے اشتر صاحب! ایس ایچ او اشتر کو دیکھ کے مسکرایا۔ اشتر بھی اسے دیکھ کے بلگیر ہوا۔ آپ یہاں کیسے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ایس ایچ او شاذر بلغاری نے اشتر سے پوچھا۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جی خیریت ہی تو نہیں ہے۔ آپ جس کیس کے سلسلے میں آئے ہیں وہ میرے ان-لاز سے ریلیٹڈ ہے، اشتر نے کہا۔ اوہ مائی گاڈ! شاذر نے لب بھینچے۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ لڑکی کا ریپ ہوا ہے، وہ بھی گینگ ریپ۔ لڑکی کا بیان لے لوں، مجرموں کو چھوڑوں گا نہیں۔ ایس ایچ او شاذر کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس کی بات نے ان تینوں کو سکتے میں مبتلا کر دیا۔ یہ لڑکی کے پیرنٹس ہیں۔ اشتر نے اعجاز کی طرف اشارہ کیا۔ ان تینوں کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ ان سے بات کی جاتی۔ آپ لوگ پلیز حوصلہ رکھیں، یقین دلاتا ہوں مجرم نہیں بچیں گے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد شاذر بولا۔ کیا فائدہ، ہم تو لٹ گئے۔ معیز بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔
ارے جوان، حوصلہ رکھو یار، ہمت ہار جاؤ گے تو والدین کو کیسے سنبھالو گے؟ شاذر نے آگے بڑھ کے معیز کا کندھا تھپکا۔ اتنے عرصے سے ہمت ہی تو کر رہا تھا۔ معیز کے دل کی حالت ناقابل بیاں تھی۔ چھوٹی بہن بہت لاڈلی تھی، عزیز تھی۔ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ کیا گم شدہ تھی؟ ایس ایچ او تفتیش کرنے لگا۔ ہاں، کافی عرصے سے۔ ہم نے اس کی شادی کر دی تھی۔ رخصت کرنے کے بعد جب اگلے دن اس کے گھر گئے تو گھر پہ تالا تھا۔ اس کا شوہر اور ساس اسے راتوں رات کہاں لے گئے ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اس دن سے ہمیں خبر ہی نہیں ملی۔ معیز نے روتے روتے سب بتا دیا۔ اوہ، پھر تو ایف آئی آر درج کروانی تھی۔ شاذر کو معاملہ سمجھ آنے لگا اور اشتر کو بھی۔ کروائی تھی قریبی تھانے میں، روز چکر لگاتا تھا وہاں، مگر کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ آنکھیں رگڑنے لگا۔ جس لڑکے سے شادی کی تھی اسے پہلے سے جانتے تھے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، میری خالہ کا بیٹا تھا، دبئی سے آیا تھا، معیز نے لب بھینچتے بتایا۔ اشتر کو لمحوں میں ساری کہانی سمجھ آئی۔ انمول نے مہارت سے اپنی بھیگی پلکیں صاف کیں۔ اشتر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے رونے سے منع کیا۔ دونوں کی حسین جوڑی دیکھ کے سکتے میں بیٹھی تالیہ کے دل میں حسرت کے دیپ جلنے لگے۔ اس کی بد دعا لگی ہے، اس کی بد دعا نے ہمیں برباد کر دیا، میری بیٹی کو برباد کر دیا۔ تالیہ انمول کی طرف جھپٹ کر چیخیں۔ اشتر نے اسے اپنے حلقے میں لے کر ان کے وار سے بچایا۔ اعجاز نے ہوش میں آ کر تالیہ کو سنبھالا۔ نہیں تائی جان، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، میں نے تو ہمیشہ اس کی خوشیوں کی دعا کی۔ انمول ان کی حالت سمجھ رہی تھی۔ اسی وجہ سے تو ہم لٹ گئے۔ تالیہ سر پیٹتی رونے لگی۔ کتنا کہا تھا آپ لوگوں سے کہ بیٹی کو ان لوگوں کو مت دیں، پردیس میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کن عادتوں کے ہوں۔ سالوں بعد آنن فانن شادی کے لیے دبئی سے آ رہے تھے، لیکن نہیں، میں نے حسد میں کہا تھا، اس کی شاندار قسمت سے تو میں جل رہی تھی۔ انمول سر جھٹکتی بولی۔ بالکل، بنا چھان بین کے بیٹیوں کو رخصت نہیں کیا کریں، چاہے اپنوں کی ہی اولاد کیوں نہ ہو۔ مجھے جہاں تک سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی بیٹی کو اس کے شوہر نے شادی کے بعد بیچ دیا ہوگا اور اس کی ماں اس کام میں ملوث ہوگی۔ شاذر نے سر ہلاتے کہا تو وہ تڑپ گئے۔ انمول کو برباد کرنے کے چکر میں اپنی بیٹی کو برباد کر گئے تھے۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا، نرس بتا کر چلی گئی اور تالیہ اور اعجاز دوڑتے ہوئے روم میں گئے، معیز بھی پیچھے۔ وہ نحیف سا وجود بیڈ پر تھا۔ تالیہ کو اس کی حالت دیکھ کے غش آیا۔ ماریا، ماں تڑپ کے پکاری۔ ماں کی آواز پہ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ مما۔ ماں کو دیکھ کے وہ ضبط کھو بیٹھی۔ اس کے نڈار وجود کو تالیہ نے اپنی باہوں میں بڑھا، پھر دونوں کی سسکیاں گونجیں۔ اعجاز سر پکڑے زمین پہ گرے۔ یہ کیا حال ہو گیا تھا لاڈلی کا؟ معیز کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کے کیے کی سزا اس کی بہن نے بھگتی تھی۔ وہ سسک رہی تھی، اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ نہیں میری بچی، تجھے میری زندگی بھی لگ جائے۔ تالیہ نے دیوانہ وار اسے چوما۔ اس کی حالت لمحہ لمحہ بگڑ رہی تھی۔ معیز اور باپ کو دیکھتے ہی وہ چیخیں مارنے لگی۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے انجیکشن لگایا۔ سر، لڑکی ابھی بیان دینے کی حالت میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایس ایچ او کے پاس آئی۔ کب تک بیان دینے کے قابل ہو جائے گی؟ شاذر نے پتہ کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ڈاکٹر نے سر نفی میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، اپنے 2 اہلکار یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو انفارم کر دیجیے گا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اعجاز، معیز اور تالیہ کو یقین دہانی کروا کے وہ اشتر سے مل کر وہاں سے چلا گیا۔ میری جان، گھر چلیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، تھک گئی ہوگی نا؟ اشتر نے بیٹھ کر انمول کے کندھوں پر اپنا بازو پھیلاتے مسکراتے پوچھا۔ ہاں چلتے ہیں، اس نے سر ہلایا۔ یہ منظر دیکھ کے معیز خود میں ہمت مجتمع کرتا انمول کے پیروں پر گر گیا۔ مجھے معاف کر دو انمول، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ وہ روتے ہوئے معافی کا طلبگار تھا۔ اشتر نے غصے سے لب بھینچے۔ انمول نے اسے بتایا تھا کہ اس نے کیا 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 تھا اس کے ساتھ۔ معیز، یہ کیا کر رہے ہو؟ پلیز اٹھو، انمول ناگواری سے بولی۔ انمول بیٹا، معاف کر دو اپنے تایا کو، دیکھو آج کہاں کھڑا ہوں میں، کاش اپنی بیٹی کے نصیب میں خوشیاں لکھ سکتا۔ اعجاز بھی روتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔
تمہیں برباد کرنے کا سوچا، ہم خود برباد ہو گئے بیٹا۔ تالیاں ہچکیاں لیتی روتی رہی۔ میں آپ لوگوں سے ناراض نہیں ہوں تو معافی کیسی؟ آپ لوگ تو مجھے برباد کرتے کرتے آباد کر گئے، وہ مسکراتی کہتی کھڑی ہوئی۔ آپ لوگوں کی لالچ آپ لوگوں کو اس مقام تک لے آئی۔ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنا سمجھا، لیکن کاش اپنے مفاد اور لالچ سے ہٹ کر آپ لوگوں نے بھی مجھے اپنا سمجھا ہوتا۔ میں دعا کروں گی ماریا جلد ٹھیک ہو جائے۔ اللہ صبر دے آپ لوگوں کو۔ وہ اشتر کا بازو تھامتے بولی۔ جا رہی ہوں، ماریا سے ملنے پھر آؤں گی، خدا حافظ۔ اشتر کا بازو پکڑے وہ چلنے لگی۔ اور یہ کیا، اشتر کے ہاتھ میں اسٹک نہیں تھی؟ وہ تو بہت آرام سے چل رہا تھا۔ ایسا تھپڑ ان کے منہ پر پڑا تھا کہ وہ گر کر اٹھ نہیں سکے۔ اپنے آپ کو برباد کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب ساری زندگی پچھتاوے کی نظر ہوتی رہ گئی تھی۔ کسی کو دکھ، اذیت، تکلیف پہنچا کر انسان کبھی خود بھی خوش نہیں رہ پاتا، اور اس بات کو اس وقت تک سمجھ نہیں پاتا جب تک وہ مکافات عمل کی چکی میں نہ پس جائے۔ حسد، لالچ، غرور اور خود غرضی، انا پرستی انسان کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ اللہ دنیا میں ان کا انجام دکھا کر ان جیسے دوسرے لوگوں کو یہ اشارہ کرتا ہے کہ اب عبرت حاصل کر لو، لیکن انسان نادان ہے، خود کو جان بوجھ کر دنیا اور آخرت دونوں میں سزا سہنے کے لیے چنتا ہے۔ اللہ بے حد غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کیے گئے ظلم و زیادتی کا حساب ضرور لیتا ہے۔ اسے گوارا نہیں ہے کہ اس کی بنائی ہوئی شے کی برائی کی جائے یا اس کا مذاق اڑایا جائے۔ وہ پھر انتقام ایسا لیتا ہے کہ مذاق اڑانے والے کا مذاق بن جاتا ہے، دھتکارنے والا دھتکار دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ جمشید، نائلہ، مجید، اعجاز، معیز، تالیہ اور ماریا کے ساتھ ہوا تھا۔ شمیم بھی کوتاہیاں برتنے کی وجہ سے اس چکی میں پھنس گئی۔ اللہ نے دنیا میں چھوٹا سا جھٹکا دیا تھا جو وہ سہ نہیں پا رہے تھے۔ وقت خاموشی سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے۔ اشتر نے جمشید کے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی، اپنے بھائی شہروز کا علاج بھی کروا رہا تھا، انہیں ایک خوبصورت سے فلیٹ میں منتقل کر دیا تھا۔ ہر مہینے کی ایک مخصوص تاریخ کو اس کے فلیٹ کے دروازے پر دستک ہوتی تھی۔ ایک بندہ انہیں لفافہ پکڑاتا تھا جس میں معقول رقم ہوتی تھی۔ ان کا خرچہ اسی اشتر کی وجہ سے پورا ہونے لگا، جسے جمشید نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ یہ میرا سہارا نہیں بن سکتا، اسے خود سہارے کی ضرورت ہے، اور اس نے اپنے عمل سے ان کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ ان سے ملتا نہیں تھا، نہ ان سے کسی قسم کا رابطہ رکھا تھا، اور جمشید اکثر روتا رہتا۔ شمیم نے صبر کر لیا تھا، وہ یہ سوچ کر خوش رہنے لگی تھی کہ اشتر اپنی زندگی میں خوش ہے۔ مجید اور شمیم کی زندگی کی گاڑی بھی بس رواں دواں تھی۔ تالیہ، اعجاز اور معیز ماریا کی حالت دیکھ دیکھ کے روتے تھے۔ علاج کروانے کے بعد اس کی حالت قدرے بہتر تھی، لیکن وہ نارمل زندگی نہیں گزار پا رہی تھی۔ ایک جگہ بیٹھتی تو بیٹھتی رہتی، ہنستی تو ہنستی رہتی، روتی تو روتی رہتی، کبھی خود کو نوچنے لگتی، کبھی مارنے لگتی۔ انمول کو اشتر کے ساتھ دیکھتی تو خود کو پیٹنے لگتی، کہاں سے کہاں چلی گئی، اور وہ غرور میں سب لٹا گئی تھی۔ وہ تینوں صبر کا گھونٹ پیتے رہ جاتے۔ یاور اور ثانیہ کو پولیس نے 2 سال کی طویل محنت پر گرفتار کر ہی لیا تھا۔ ماریا نے 1 مہینے بعد بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ شوہر نے شادی کے دوسرے ہی دن اس کا سودا کر دیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کسی ویران سے کمرے میں تھی اور یاور کسی مرد سے چیک لے رہا تھا۔ وہ مرد اسے لاڑکانہ لے گیا تھا اور وہاں سے وہ استعمال ہوتی ہوتی دوبارہ کراچی پہنچی۔ کسی نے اسے جاریوں کے پاس استعمال کیا اور پھینک دیا۔ اب دونوں ماں بیٹے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، اور ان کی نشاندہی پر وہ لوگ بھی جو ماریا کے مجرم تھے، سب اپنے اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے تھے۔ اور انمول، اشتر ایک دوسرے کے سنگ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ اشتر نے ترقی کی منزلیں طے کی تھیں، اس کا نام اس کی پہچان بن گیا تھا، اس کی کمپنی شہر کی نمبر 1 کمپنی بن گئی تھی۔ انمول نے بھی اشتر کے ساتھ مل کر اپنے والدین کے گھر کو شاندار سے سکول میں بدل دیا تھا، جہاں یتیم اور غریب بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اشتر کی کمپنی کی پروڈکٹس ملک بھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ نے صبر کا پھل عطا کیا تھا،
اور بے شک جتنا صبر کرو پھل بھی اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ مما مما، انمول کچن میں اپنے لاڈلے کی فرمائش پر نگٹس بنا رہی تھی۔ جب بھی وہ اسے آوازیں دیتا اس کی ٹانگوں سے آ کر لپٹ گیا۔ جی مما کی جان۔ ملازمہ کو چولہا سنبھالنے کی ہدایت دے کر انمول نے اپنے 3 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ مما ماموں آئے ہیں۔ انمول کے گال پہ بوسہ دیتا وہ مسکراتے بولا۔ وہ اسی طرح ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ماں کو پیار کرتا رہتا تھا۔ اچھا بھئی، ماموں پھر آ گئے۔ وہ اسے گود میں اٹھائی چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم آپی۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم لوگ؟ مسکراتی ہوئی بیٹے کو گود میں لیتی وہ ان کے سامنے بیٹھی۔ بالکل ٹھیک ہیں، آپ سنائیں؟ اجمل نے ہاتھ میں پکڑے شاپر سامنے رکھے اور پوچھا۔ میری مما بالکل ٹھیک ہیں، نگٹس بنا رہی تھی میرے لیے، آپ لوگ کھائیں گے؟ وہ انمول کی گود سے نکل کر ان کے سامنے آیا۔ نہیں چھوٹے علی اشتر، آپ خود کھائیں۔ فرق نے اس کے بال بگاڑتے لاڈ سے کہا۔ ایم علی اکبر، ناٹ علی اشتر۔ علی اشتر از مائی فادر، انڈرسٹینڈ؟ اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اس نے انگلی اٹھا کر سمجھایا۔ انمول مسکراتی بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو بالکل اشتر کی طرح تھا۔ انمول پر وہ بالکل بھی نہیں گیا تھا اور بولتا بھی اشتر کے انداز میں تھا۔ اچھا نا، لڑ کیوں رہے ہو چھوٹے؟ عمر نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ میں نہیں لڑتا، بہت اچھا بچہ ہوں۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولا۔ اچھا تو اچھے بیٹے، دیکھو ہم تمہارے لیے کیا لائے ہیں۔ زبیر نے شاپرز اٹھائے۔ تم لوگ بھی شاپر بڑھ کے لے آئے ہو اس کے لیے؟ آتے بگڑ جائیں گی اس کی، نہیں لایا کرو۔ انمول پریشان سی ہوتی بولی۔ وہ علی اکبر کے لیے شاپر بڑھ کے چاکلیٹس اور چپس لاتے تھے، وہ خوش ہو جاتا تھا۔ آپی کچھ نہیں ہوتا، اپنے بانجے کے لیے لاتے ہیں ہم۔ اجمل محبت سے علی اکبر کو دیکھتا بولا جو شاپرز میں سے ساری چیزیں نکال نکال کے گن رہا تھا۔ 20 چاکلیٹس، 10 چپس۔ دونوں ہاتھ اپنے گال پہ رکھے وہ اچھلا۔ تھینک یو بولو ماموں کو۔ انمول اس کی حرکت پہ مسکراتی کہنے لگی۔ تھینک یو سب کو، 3 سالہ اکبر نے مسکراتے ہوئے کہا تو چاروں ہنسے اس کے انداز پر۔ بابر اور عبید کو کیوں نہیں لائے؟ انمول نے اکبر سے نظریں ہٹاتے انہیں دیکھا۔ اپی وہ دونوں ریسٹورنٹ میں ہیں اس لیے، عمر نے جواب دیا۔ ان سب نے مل کر مشہور علاقے میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھولا تھا جس میں اشتر نے ان کی کافی مدد کی تھی، ساتھ ساتھ وہ MBA بھی کر رہے تھے۔ مما یہ لیں، جب آپ کھانے کو دیں گی تبھی کھاؤں گا، اچھے بچوں کی طرح۔ اس نے بڑی ایمانداری سے ساری چیزیں انمول کے حوالے کی۔ ویری گڈ، میرا بیٹا تو بہت پیارا ہے۔ انمول نے چیزیں صوفے پہ رکھ کے اکبر کا ماتھا چوما تو وہ خوش ہو گیا اور پھر انمول کی گود میں چڑھ گیا۔ ماشاءاللہ کتنا فرما بردار ہے بیٹا تمہارا، فرق ہنستے بولا۔ ماشاءاللہ، انمول نے ہاتھ سے اس کے بال سنوارے۔ مما یہ فرما بردار کیا ہوتا ہے؟ اسے فرما بردار بولنے میں ٹائم لگا۔ جو بچے اپنے مما بابا کی ہر بات مانتے ہیں انہیں فرما بردار کہتے ہیں۔ انمول نے اس کے پھولے گال چومے۔ اچھا، وہ چیخا۔ ان چاروں کو ہنسی آئی۔ اکبر، انمول نے تنبیہ نظروں سے گرا تو اس نے فوراً اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اچھا اپی، آپ ہمیں اجازت دے چلتے ہیں۔ چاروں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماموں بیٹھیں، ابھی تو آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں، چپس کھاتے ہیں ہم۔ اکبر انمول کی گود سے اترا۔ اس کی مہمان نوازی نے سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ہاں مشکل سے 10 منٹ بیٹھے ہو تم لوگ۔ انمول کی پیشانی پہ تو فکرانہ بل پڑے۔ آپی اصل میں پرسوں سے ہمارے فائنل پیپر ہیں، آپ سے اور چھوٹو سے اس لیے ملنے آ گئے، شاید پیپرز تک نہ آ پائیں، آپ دعا کیجیے گا ہمارے لیے۔ زبیر نے جلدی سے آنے کی وجہ بتائی۔ میری دعائیں تم سب لوگوں کے ساتھ ہیں، اللہ تم سب کو کامیاب کرے۔ انمول اکبر کا ہاتھ پکڑے انہیں لان تک رخصت کرنے آئی۔ اشتر بھائی کو ہمارا سلام دیجیے گا۔ عمر دروازے سے نکلتا بولا۔ اس نے سر ہلایا۔ چاروں اکبر کو پیار کر کے چلے گئے۔ ہاں مما، نگٹس تو جل گئے ہوں گے۔ نگٹس یاد آتے ہی اکبر نے اپنا چھوٹا سا منہ پھیلایا۔ نہیں جلے مما کی جان۔ اپنے شرارتی بیٹے کو گود میں اٹھاتی وہ کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ مما آپ کے ہاتھوں سے کھاؤں گا۔ اکبر نے لاڈ سے ماں کے گلے میں باہیں ڈال لی۔ ہاں تو میں اپنے شہزادے کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی،
اس کی پیٹھ سہلاتی وہ کچن میں آئی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ سیدہ نگٹس دو مجھے، انمول نے ملازمہ سے کہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ انمول نگٹس توڑ کے اکبر کو کھلانے لگی۔ مما بابا کب آئیں گے؟ مزے سے نگٹس کھاتے اس نے سر اوپر کرتے باپ کا پوچھا۔ بس آنے والے ہیں بابا، اس کے بالوں میں پیار کرتی وہ بولی۔ ہاں آئیں گے آپ کو واضح دیتے ہوئے وہ شرارت سے بولا۔ اسی لمحے اندر داخل ہوتا اشتر کچن کے باہر ہی رک گیا۔ اچھا بابا کیسے دیتے ہیں مجھے آوازیں؟ کچن کے باہر قدموں کی چاپ سن کے انمول سمجھ گئی کہ اشتر ہے، اسی لیے مسکراہٹ دباتی پوچھنے لگی۔ بابا بلاتے ہیں نا آپ کو بہت پیار سے، وہ انمول کا دوپٹہ انگلیوں پہ لپیٹتا کہنے لگا۔ ہاں تو کیسے، مجھے تو نہیں یاد۔ انمول نے اس کے سامنے یاد نہ آنے کی ایکٹنگ کی۔ انمول میری جان میں آ گیا۔ جانا تم تھک گئی ہوگی نا، اسے سنبھال کے، اسے مجھے دے دو، بہت تنگ کرتا ہے نا تمہیں۔ انمول کھانا کھایا تم نے؟ میری جان اپنے ہاتھوں کی چائے پلا دو، آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو بیبی، لو یو، آج بہت ہی اچھا کھانا بنایا ہے تم نے، دل چاہ رہا ہے تمہارے ہاتھ چوم لوں، اور پھر چوم لیتے ہیں۔ وہ اشتر کے منہ سے روزانہ ادا ہونے والے جملے اسی کے انداز میں دہرا رہا تھا۔ انمول سے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ کچن میں داخل ہوتے ہوئے اشتر نے مسکراتے ہوئے انمول کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ شرم نہیں آ رہی باپ کی نقلیں اتارتے ہوئے؟ اشتر نے اس کے سر پر ہلکی سی چیخ لگائی۔ اس نے زبان نکالتے ہوئے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا، اس نے باہیں پھیلا دی تاکہ وہ اسے گود میں بھر لے۔ اشتر نے ہنستے ہوئے اسے گود میں اٹھایا اور اس کے دونوں گالوں پہ بوسے دیے۔ بابا مما نے کہا تھا۔ اس نے سارا الزام انمول کے سر پر ڈال دیا۔ بس کرو، میری بیوی پہ الزام مت لگایا کرو۔ ایک ہاتھ سے انمول کو خود سے لگاتے ہوئے وہ اکبر کو گھورنے لگا۔ کیوں؟ اس نے بھی ننھے سے ماتھے پہ اشتر کی طرح بل سجائے۔ کیونکہ میں نے تمہیں باتیں کرتے سن لیا تھا۔ اشتر نے اس کے ماتھے پہ آئے بلوں کو بھی چوم لیا۔ انمول مسکراتی باپ بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ ہاں تو آپ کی بیوی نے کہا تھا بتاؤ بابا کیسے بلاتے ہیں، میں نے بتا دیا، میرا کیا قصور؟ مزے سے بولتے ہوئے اس نے کندھے اچکا دیے۔ ہاں میں نے تو بتانے کا کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے شوہر کی نقلیں اتارو۔ انمول نے اس کی ننھی سی ناک دبائی۔ ہاں تو میں اپنے بابا کی نقل نہیں اتار رہا تھا، آپ کے شوہر کی اتار رہا تھا۔ اس نے ماں کو باپ کی سائڈ پہ دے کے بیان بدل لیا۔ دونوں کو ہنسی آئی۔ آپ کہتے ہیں نا میری مما کو میری جان؟ اکبر نے شہادت کی انگلی اٹھائی۔ ہاں تو یہ ہے میری جان، اشتر نے اپنے ساتھ لگی انمول کی کنپٹی کو چومتے کہا۔ مجھے بھی اپنی زبان میں جان کہتے ہیں، مما کو بھی جان کہتے ہیں، جان تو ایک ہوتی ہے۔ اکبر نے بات ہی بدل دی۔ ہاں تو میری جان تم میں بھی ہے اور تمہاری ماں میں بھی ہے، میں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اشتر نے اس کی ناک پہ بوسہ دیا۔ جیسے میری جان آپ میں بھی ہے، مما میں بھی ہے، اور اسی طرح مما کی جان آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے۔ دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلائے۔ وہ جو سمجھ آئی وہی بول پڑا۔ ہاں بالکل، اشتر نے گردن ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ اچھا تو بابا ایک اور بات بتائیں؟ اکبر نے باپ کے چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ پوچھو، اس کے ماتھے پہ آئے بال پیچھے کرتے انمول بولی تھی۔ آپ کی بیوی تو آپ کے ساتھ ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ اس نے چھوٹی چھوٹی بمیں اچکاتے پوچھا۔ اشتر کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اتنے سے ہو تم ابھی، جب تم میرے جتنے ہوگے نا تب ملے گی۔ اشتر کی آواز میں حیرت تھی۔ اور تمہیں کیوں چاہیے بیوی؟ انمول نے ایک ہاتھ کمر پہ رکھا۔ تاکہ وہ میری سائڈ پہ ہو۔ اس نے بھی ہاتھ کمر پہ رکھا۔ ہاں ہاں ہاں، جب بابا جتنے ہوگے تب انشاءاللہ تمہاری بیوی بھی لے آئیں گے۔ انمول نے ہنستے ہوئے اس کے گال کھینچے۔ ابھی سے بیوی کی پڑ گئی ہے، پجامے سے باہر نہیں نکلے ہو۔ اشتر کے چہرے پہ دلکش مسکراہٹ سجی تھی۔ آپ جیسا شوہر بنوں گا اچھا والا۔ اکبر نے منہ پہ ہاتھ رکھے اشتر کے کان میں سرگوشی کی جسے انمول نے بھی سن لیا تھا۔ بے ساختہ دونوں کا قہقہ فضا میں گونجا۔ ماں باپ کو کھلکھلاتے دیکھ کر ننھے علی کی ہنسی بھی نکل آئی۔ انمول رات کو ٹرے میں دودھ کے گلاس سجاتی کمرے میں داخل ہوئی تو اشتر اکبر کو اپنے سینے پہ سلا چکا تھا۔ انمول کو دیکھتے ہی اس نے اکبر کو احتیاط سے بستر پہ لٹکا کے اسے کمفرٹر اڑایا۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کر بستر سے اٹھ گیا۔ آج یہ جلدی سو گیا؟ انمول کے برابر صوفے پہ بیٹھتے اشتر بولا۔
جی مجھے اندازہ تھا سو چکا ہوگا، آپ کے جاتے ہی اٹھ گیا تھا۔ پھر جو شرارتیں شروع ہوئی تھی اس کی بس۔ انمول قدرے آہستگی سے بولی تاکہ ان کی آواز سن کر اکبر نہ اٹھ جائے۔ بہت شارپ ہوتا جا رہا ہے یہ دن بدن۔ مزے سے سوتے اکبر کو دیکھ کے اشتر نے کہا، ہمارے رومانس کا دشمن، مجھے نہیں لگتا اس کے ہوتے ہوئے ہمارا دوسرا بیبی ہو سکے گا۔ ایک آنکھ دباتے ہوئے اشتر شرارت سے گویا ہوا۔ اشتر، اس کے کندھے پر چپت لگاتی انمول کندھے سے سر ٹکا گئی۔ وہ اکبر کے سونے کی وجہ سے ہنسی ضبط کر گیا۔ ایک کافی نہیں ہے؟ انمول نے اشتر کے کندھے سے لگے سر اوپر کیا۔ نہیں، اب بس ایک بیٹی چاہیے، بالکل تمہارے جیسی۔ اشتر نے بے حد محبت سے انمول کے چمکتے ماتھے کو لبوں سے چھوا۔ انشاءاللہ۔ انمول اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ بیٹی کی خواہش اس کی بھی تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اکبر تھوڑا اور سمجھدار ہو جائے، پھر کچھ سوچیں گے۔ اچھا وہ نوری کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی بھابھی کیسی ہیں، اکبر کیسا ہے، کہہ رہی تھی کل بات کرے گی دونوں سے۔ مسکراتے ہوئے اشتر کو آفس میں نوری سے ہونے والی گفتگو یاد آئی تو بتایا۔ وہ 2 سال پہلے نوری کو رخصت کر چکا تھا۔ الیان کے کزن کے ساتھ وہ بہت اچھا اور سلجھا ہوا رشتہ تھا۔ الیان، اس کی بیوی، خود نوری کا ہاتھ مانگنے آئی تھی۔ اشتر نے بھی بڑے بھائی ہونے کا فرض ادا کیا تھا اور اسے شان سے رخصت کیا تھا۔ اچھا میں صبح خود فون کر لوں گی اسے۔ اور آپ کو یاد ہے نا، کل ہادیہ یعنی کہ فاریہ کے بیٹے کی برتھ ڈے سیلیبریشن ہے، وہاں جانا ہے ہم نے، انمول نے یاد کروایا۔ بیٹی ہدا کے بعد اس کا بیٹا ہادی ہوا تھا۔ ہاں یاد ہے، وہ مسکرایا اور انمول کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ حسین لگی تھی۔ اشتر کی دن بدن ابھرتی محبت نے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ کچھ یاد آنے پر اشتر انمول کا سر کندھے سے ہٹاتا کھڑا ہوا۔ انمول نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی کہ اسے اچانک کیا ہو گیا۔ اشتر وارڈروب کی سمت بڑھا تھا اور چند سیکنڈ بعد واپس آیا۔ اپنی آنکھیں بند کرو، اشتر اس کے سامنے آ کر بولا۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ سمجھ گئی اشتر کچھ لایا ہوگا اس کے لیے۔ گزشتہ 5 سالوں سے اس کی یہ روٹین تھی، ہر مہینے اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتا تھا۔ اشتر نے ایک خوبصورت سی چین کو اس کی سفید چمکتی گردن میں سجایا۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، ایک خوبصورت سی ڈائمنڈ کی چین اس کے گلے میں تھی، جس میں اے لو یو لکھا ہوا تھا اور لو بیچ میں بنے چھوٹے سے دل پر نقش تھا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، اشتر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کے بولا۔ وہ گلابی ہو گئی۔ میری زندگی کو حسین تر بنانے کے لیے اور اس عظیم تحفے کے لیے، اشتر نے محبت سے کہتے ہوئے اکبر کی طرف اشارہ کیا۔ انمول کو آج بھی وہ وقت یاد تھا جب اکبر اس دنیا میں آیا تھا۔ اشتر اس کو گود میں بھر کر رویا تھا، باپ بننے کے احساس نے اسے رلا دیا تھا۔ شکریہ تو آپ کا بنتا ہے میرے پیارے سے میاں جی، انمول نے بڑے مان سے کہتے اشتر کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ میری زندگی میں تو محبتیں آپ نے بڑھی ہیں، آپ نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ میں واقعی انمول ہوں۔ انمول اشتر کے گالوں پر ہاتھ رکھ دیے چپتی داری ہاتھوں پر گدگدی کرنے لگی۔ اشتر آئی لو یو سو مچ، محبت سے کہتے ہوئے انمول نے اس کے سینے میں منہ چھپا دیا۔ اشتر نے سرشار ہوتے انمول کے گرد بازو حائل کیے۔ آئی لو یو ٹو میری جان، اشتر نے زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچا، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھا جس میں سرخی گلی ہوئی تھی۔ آج تک اتنا کیوں گھبراتی ہو؟ اشتر محبت سے ہنستے ہوئے اس کے گال پہ موجود تل پہ جھکا۔ مما بابا مجھے سلا کر کیا کر رہے ہیں؟ اکبر اچانک سے اٹھتے ہوئے بولا۔ انمول نے لب دباتے سر جھکایا اور اشتر نے دائیں بائیں دیکھتے ہونٹ بھینچے۔ تمہیں ہر بات بتانا ضروری ہے کیا؟ چلو سو جاؤ۔ انمول بگڑتی دھڑکنوں کو سنبھالتی تیزی سے اکبر کی طرف لپکی اور اس کے پاس لیٹ گئی۔ بابا آپ بھی آئے نا، اکبر لیٹتے ہوئے بولا۔ انمول اس کی پیشانی سہلاتی سلانے لگی۔ اشتر نفی میں سر ہلاتا اس کی دائیں جانب لیٹ گیا۔ دونوں اپنی اپنی مسکراہٹیں ضبط کرتے اسے سلانے لگے۔ ایک بار پھر سے اسے سلا کر اشتر انمول کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی اور وہ اسے۔ دونوں کی محبتیں ایک دوسرے کے وجود میں خون بڑھ کر دوڑ رہی تھیں۔ دونوں سرشار تھے، ایک دوسرے کو پا کے اور ایک حسین سے بیٹے کے والدین بن کے۔ اللہ نے دونوں کو مکمل کر دیا تھا
وہ بہت خوش تھے، بہت خوش۔ اللہ نے ان کے صبر کا امتحان لے کر دائمی خوشیاں ان کی تقدیر میں لکھ دی تھیں۔